الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم. اللهم صل وسلم على نبینا محمد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ وار بیان جاری ہے اور مقصد ہے کہ مختصر وقت میں قرآن حکیم کے ایک پارے کے اہم مضامین اور موضوعات وہ ہمارے سامنے آ جائیں اور یقیناً پھر اس سے ہمارے اندر شوق پیدا ہو کہ ہم قرآن حکیم کو باقاعدہ سیکھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آج قرآن حکیم کے 11ویں پارے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے آخری 5 رکوع یعنی رکوع نمبر 12 تا 16 اور سورہ یونس مکمل شامل ہے. سورہ یونس 11 رکوع پر مشتمل ہے جو اسی پارے میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. اب آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں. سورہ توبہ رکوع نمبر 12 آیات 90 تا 99. اللہ کی راہ میں نہ نکلنے والوں کا انجام. آپ کے علم ہے کہ غزوہ تبوک کا بیان ہے سورہ توبہ میں اور منافقین کا بھی پول کھولا گیا جنہوں نے اس موقع پر راہ خدا میں جہاد و قتال کرنا اس سے فرار اختیار کیا تھا. ذکر ہے کہ وہ لوگ جو شریک نہیں ہوئے تھے اس غزوہ میں ان میں منافقین بھی شامل تھے جنہوں نے جھوٹے بہانے بنائے. بتایا گیا کہ عنقریب ان کے جھوٹے بہانوں کی بدترین سزا ان کو دی جائے گی. البتہ وہ لوگ جو معذور ہیں جو لوگ بیمار ہیں جن کے پاس اسباب نہیں تھے طویل سفر تھا سواریاں نہیں تھیں اگر وہ راہ خدا میں نہیں نکل سکے تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ بعض ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے کوئی جھوٹا بہانہ بنانے کی زحمت بھی نہیں کی اس قدر انہوں نے فرار کا رویہ اختیار کیا. اور بتایا گیا کہ جب مسلمان واپس لوٹیں گے 11ویں پارے کا آغاز ہے جب مسلمان غزوہ تبوک سے واپس لوٹیں گے تو اب یہ جھوٹے بہانے بناتے ہوئے آئیں گے اور مسلمانوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بالکل راضی نہیں ہوگا. اعلان ہوا کہ مسلمان اگر ان سے راضی ہو بھی جائیں بالفرض تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز ان سے راضی نہیں ہوگا. کچھ بدوؤں کا ذکر ہے. بدو وہ لوگ جو دیہاتوں میں رہا کرتے تھے مدینہ شریف سے باہر کے علاقے اور اس میں جو قبائل وغیرہ تھے ان میں بھی کچھ لوگ ایمان لائے تھے ان کے تعلق سے بھی تذکرہ ہے مگر ان میں منافقین بھی کچھ لوگ ہو گئے اور بہرحال کچھ سچے مسلمان بھی تھے. دونوں طرح کے تصورات اور دونوں طرح کے حالات کا بیان ہے. بتایا گیا کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو ان بدوؤں میں سے راہ خدا میں مال خرچ کرنے کو بڑا تاوان اور بڑا بوجھ سمجھتے ہیں. مشکل میں آ گئے گویا کہ ایمان قبول کر کے معاذ اللہ ایسا بوجھ سمجھ رہے ہیں. بتایا گیا کہ ان کو نبی مکرم علیہ السلام کی صحبت اختیار کرنے کا اور دین کی تعلیمات سیکھنے کا موقع نہیں ملا. اگر ایسا ہوتا تو یہ نفاق کے مرض سے بچ جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ انہی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مخلص لوگ ہیں اور جو واقعی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا اس کے قرب کے حصول کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا حصول ان کا ہو جائے یعنی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ان کو مل جائیں اس کا ذریعہ سمجھتے ہیں. پتہ چلا کہ حالات جیسے بھی ہوں اگر بندہ خود مخلص رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے. اسی معاشرے کے بدو وہ بھی تھے جو تاوان سمجھتے رائے خدا میں خرچ کرنے کو اور اسی معاشرے میں وہ ہے جو مخلص ہیں اور اللہ کی قرب کا حصول سمجھتے ہیں نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں کس بات کو رائے خدا میں خرچ کرنے کو. پتہ چلا اصل مسئلہ بندے کا اپنا سچی طلب تڑپ ہو تو حالات کتنے ہی نہ مساعد مشکل ہوں بندہ حق پر استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. ان کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. پھر رکوع نمبر 13 ہے آیات 100 تا 110. دین کی خدمت کے لیے سبقت کرنے والوں کی تحسین. سبقت کا مطلب کیا آگے بڑھنا. آج دنیا میں لوگ سبقت تو کر رہے ہیں کمپٹیشن میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی مغفرت کے حصول میں اس کی جنت کے حصول میں اور اس کے دین کی خدمت کے معاملات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. مہاجرین اور انصار کی تحسین کی گئی ہے جنہوں نے اول اسلام قبول کیا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جانیں پیش کی مالوں کو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور پھر ان لوگوں کی تحسین کی گئی جو عمدگی کے ساتھ انصار مہاجرین کی پیروی کریں. اس میں ایک مراد قیامت تک آنے والے تمام مسلمان ہیں جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے اور اللہ کے دین کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. ان کے لیے بھی جنت کی بشارت کا ذکر ہے. بتایا گیا کہ منافقین تو وہ ہیں جو راہ خدا میں جان لگانا مال لگانا اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا اس سے فرار اختیار کرتے ہیں. بتایا گیا انہیں بار بار ذلت کا سامنا ہوگا. موت کے وقت وہ شدید اذیت سے گزریں گے اور آخرت میں وہ دردناک عذاب سے دوچار کیے جائیں گے. بتایا گیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نیکیاں بھی کی کچھ برائیاں بھی کر بیٹھے ملا جلا جن کا معاملہ ہے. ان کو امید دلائی گئی کہ آئندہ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں اور توبہ کی روش اختیار کریں اور معاملات کو درست کر لیں اللہ کی راہ میں صدقہ پیش کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے بلاؤں کو بھی ٹال دیتا ہے. ان کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی توجہ دلائی گئی. البتہ کچھ ایسے 3 افراد تھے 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. کعب بن مالک مشہور ہے ان کا واقعہ بھی مشہور ہے اور ان سے روایت کردہ حدیث بھی بہت مشہور ہے کہ ان سے اس موقع پر 3 صحابہ کرام سے خطا کا معاملہ ہوا. یہ نکل نہ سکے اللہ کی راہ میں ایک کوتاہی ہو گئی اور پھر کوتاہی کا اعتراف بھی بعد میں ہوا. ان کی معافی کا اعلان بھی ہوا. ابھی ان کا معاملہ مؤخر کیا گیا آگے مزید ان کا ذکر آئے گا. اور انہوں نے پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے اپنی خطا کا اعتراف بھی کر لیا تھا. ان کی بخشش کے معاملے کو مؤخر کیا گیا بعد میں آگے چل کے ذکر آئے گا. اس کے بعد منافقین کی تعمیر کردہ نام نہاد ایک مسجد تھی جس کو قرآن مسجد ضرار کہتا ہے. یعنی یہ نام نہاد تھی اور یہ منافقین نے تیار کی تھی. ایک دشمن رسول ایک عیسائی راہب تھا ابو عامر خزرجی اور اس نے اس کو ایک ٹھکانہ بنانا
چاہا مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا اور اس نام نہاد مسجد کا جو معاملہ تھا اس کو ڈھا دیا گیا۔ نام نہاد کی ظاہری بات ہے، اور اس کے برعکس مسجد قباء کی تعمیر جو حضور نے فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نماز ادا کرنے کی تلقین، اور ایک رائے کے مطابق یہاں مسجد قباء کے اطراف میں جو مسلمان آباد تھے ان کی تحسین کی گئی ہے کہ وہ طہارت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر رکن نمبر 14 ہے سورہ توبہ کی آیات 111 تا 118، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد اور اس کا تقاضا۔ زندگی بھر کا عہد بندہ مومن نے اللہ تعالیٰ سے کر رکھا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں وہ یہاں پر بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان و مال کا سودا کر لیا، اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہماری ترغیب و تشویق کے لیے بیان کر رہا ہے، اور فرمایا کہ اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے، اور یہ ایمان والے راہ خدا میں جنگ کریں گے، مراد اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے کفار کو اور دین دشمنوں کو قتل بھی کریں گے جب اس کا موقع آئے گا، اور خود اللہ کی راہ میں جام شہادت بھی نوش کریں گے۔ بتایا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اہل جنت، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ ان کی صفات کا بیان ہے کہ وہ توبہ کرنے والے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے، رکوع سجدہ کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی اس معنی میں کہ وہ دنیا میں ڈوب نہیں جاتے اور اللہ کی حمد کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ صفات اہل جنت کی بیان کر کے فرمایا کہ ایسے صفات کے حاملین لوگوں کو جنت کی بشارت دے دی جائے۔ پھر مہاجر اور انصار صحابہ کرام کی مدح کی گئی، ان کی تعریف کی گئی ہے، جنہوں نے بڑی مشکل گھڑی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار پر لبیک کہا۔ مشکل گھڑی سے مراد غزوہ تبوک کا موقع کہ بہت طویل سفر تھا، سینکڑوں میل دور کا معاملہ تھا، اور سواریاں بھی کم تھی، مشقتیں بھی زیادہ تھیں، گرمی بھی شدید تھی۔ بتایا گیا وہ جو 3 صحابہ کعب بن مالک اور ان کے 2 اور ساتھی، ان کی جو توبہ کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا، مخلص تھے، خطا ہو گئے، اعتراف کر لیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ البتہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رہا، ان سے کلام نہیں ہوا تھا، اس کے بعد ان کی معافی کا اعلان کیا، اور بتایا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے رہے اور باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کرتے رہے اور دین اسلام کے ساتھ چمٹے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ سورہ توبہ کا رکوع نمبر 15 ہے، آیات 119 سے 122۔ نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ آدمی جب نیکی کے ماحول میں جڑتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑتا ہے، تو نیکی میں اور خیر میں آگے بڑھنا اور گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی دینی اجتماعیت اختیار کرتے ہوئے دین کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بتایا گیا کہ غزوہ تبوک کا جو موقع تھا، تو ایمان والوں کی شان تو کیا ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ذات پر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ترجیح دیں۔ اپنی ذات پر ہم ترجیح دیں کس کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب ان کی طرف سے پکار لگے تو ان کی پکار پر لبیک کہا جائے۔ اور اس کا اجر و ثواب کیا بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں اٹھائے ہوا ہر قدم اور برداشت کی گئی ہر تکلیف اور پیش کیے گئے ہر صدقے پر بہترین اجر کا وعدہ عطا ہوا ہے۔ بتایا گیا کہ چند لوگ ہر علاقے سے، ہر قبیلے سے نکل کر علم دین حاصل کریں تاکہ باقی لوگوں تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچ سکے، یعنی کچھ لوگ تو ضرور دین کا باقاعدہ علم حاصل کریں تاکہ امت کے لیے دین کا سیکھنا سکھانا اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنا اس کا راستہ کھلا رہے اور وہ آسان ہو جائے ان کے لیے۔ پھر آخری رکوع سورہ توبہ کا رکوع نمبر 16، آیات 123 تا 129۔ عادلانہ نظام اطراف کے علاقوں میں بھی قائم کرو۔ تبوک کا معاملہ تو سرزمین عرب سے باہر نکل کر سلطنت روما کے خلاف ہوا، اب یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے اطراف کے علاقے میں بھی تم اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اور اس کے لیے اگر اطراف کے علاقوں میں نکل کر قتال کرنا پڑے تو قتال بھی کیا جائے تاکہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دین کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع میسر آ سکے۔ بتایا گیا منافقین کے بارے میں، وہ طنز کے طور پر پوچھتے ہیں کہ کس کے ایمان میں اضافہ ہوا، یہ صورت نازل ہوتی، مذاق اڑاتے تھے، معاذ اللہ طنز کرتے تھے۔ فرمایا گیا جو سچے ایمان والے ان کے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے قرآن حکیم کی آیات کے نزول سے، البتہ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے تو ان کی باطن کی خباثت میں، گندگی میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ سورہ توبہ کے آخر میں بڑی عظیم آیات ہے نبی اکرم علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے انتہائی محبت کرنے والے، تم پر انتہائی شفقت کرنے والے اور تمہاری خیر کے لیے بڑی خواہش رکھنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم ان کی بات پر لبیک نہیں کہو گے تو پھر جان لو کہ ان کا بھروسہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ الحمدللہ سورہ توبہ کے مضامین کا کچھ ذکر ہمارے سامنے آیا۔ اس کے بعد 11ویں پارے میں سورہ یونس ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ سورہ توبہ آپ جانتے ہیں کہ مدنی صورت ہے، اب مکی صورتوں کا سلسلہ 11ویں پارے میں سورہ یونس اور کافروں پر اتمام حجت کا بیان، حق واضح کر دیا گیا، دو ٹوک انداز میں اتمام حجت کا معاملہ ہو گیا، یہ ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے آئے گا۔ سورہ یونس کا پہلا رکوع آیات 1 تا 10، مظاہر قدرت پر غور کر کے ایمان حاصل کرو۔ جا بجا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، وہ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی ہدایت کا سامان، اور وہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بڑھ جائے اور اللہ کی محبت دل میں بڑھ جائے، انہیں اللہ کی اس کائنات کے مظاہر میں غور فکر کرنا چاہیے جو قدرت کے مظاہر جا بجا پھیلے ہوئے ہیں۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو بنایا، سورج و چاند اللہ نے تخلیق فرمائے، رات دن کا نظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا، پوری کائنات کے معاملات کی تدبیر وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جو لوگ ان مظاہر پر غور کر کے ایمان لاتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، اور جو بدنصیب دنیا کے حسن میں کھو کر غافل ہو گئے ہیں وہ بہرحال جہنم کا عذاب پائیں گے۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 آیات 11 تا 20، کیا من گھڑت معبود شفاعت کریں گے
یہاں ذکر آیا ہے کہ کفار کی طرف سے مطالبہ تھا کہ قرآن کو بدل ڈالیے یا کچھ اور تبدیل کر کے لے آئیے یا کچھ اور ایسا لے کر آئیے جو ہمارے لیے قابل قبول ہو. بتا دیا گیا اللہ کے رسول تمہاری خواہشات کی پیروی تھوڑی کرتے ہیں, وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ نے قرآن جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا, اسی کو مانو, اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. بتایا گیا کہ جو تم نے خود ساختہ معبود اختیار کر رکھے اللہ کو چھوڑ کر, یہ تمہارے حق میں کوئی سفارش کرنے والے نہیں. معبود برحق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تمہاری جھوٹے معبود, ان کے بارے میں تمہارے تصورات یہ باطل ہیں. تیسرا رکوع سورہ یونس کا آیات 21 تا 30. فرشتوں اور اولیاء اللہ کا مشرکین سے اعلان بیزاری. فرشتوں کو اللہ کی خدائی میں شامل کیا مشرکین نے, اور جھوٹے معبودوں کو اختیار کیا, ان سب کی طرف سے نفی کر دی جائے گی. اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی الوہیت میں شامل اگر کیا گیا تو وہ بھی صاف انکار کر دیں گے. یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ اللہ جب انسان کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے, وہ عیش میں آ کر یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اس کو سمجھ لینا چاہیے. رحمتیں ملتی, آسائشیں ملتی, بندہ غافل ہو کر عیش میں پڑھ کر یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے. البتہ ذرا کوئی تکلیف آتی ہے تو خوب اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے. یہ تو مفاد پرستی کا معاملہ ہو گیا. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے. مشرکین کے بارے میں ذکر ہے, جب کشتیوں کی سکون سے چلتی ہیں بڑا لطف اندوز ہوتے ہیں, بڑی عیاشیاں کرتے ہیں, اور ذرا کہیں طوفان آ جائے, کشتی بھور میں پھنس جائے, تو پھر سارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یاد آتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس مصیبت سے اللہ نے بچا لیا تو وہ دوبارہ پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. لیکن جب اللہ بچا کر خوشی پر لے آتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں, عہد کو توڑ دیتے ہیں. ہم بھی غور کریں, مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مشکل دور ہو گئے تو اللہ کو بھول جائیں گے. استغفر اللہ, اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. مشرکین کو بتائے جو عہد توڑ دیتے ہیں, ان قریب اس بد عہدی کی سزا ان کو مل کر رہے گی. قیامت کے دن کا بیان. کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے اور وہ ابدی جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہ روشن چہرے ہم سب کو عطا فرمائے. اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو نافرمانوں کے ہوں گے, جو سیاہ ہوں گے, وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے. مشرکین فرشتوں کو اور اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. یہ سب لوگ ان کے شرک کا قیامت کے دن انکار کریں گے, بیزاری کا اعلان کریں گے, اور کہیں گے ہم ان کے پکارنے سے اور ان کی باتوں سے, ان کے شرک کے عمل سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت مشرکین کو اندازہ ہو جائے گا کیسے غلط اور بھونڈے ان لوگوں نے عقائد اختیار کر رکھے تھے. اس کے بعد سورہ یونس کا 4 رکوع ہے, آیات 31 سے 40. حق کے اعتراف پر مجبور کرنے والے سوالات. فطرت انسانی میں توحید کی معرفت موجود ہے. جا بجا قرآن دلائل دے کر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. پوچھا گیا کون ہے جو آسمان و زمین سے ان کو رزق دیتا ہے؟ کون ہے جو بصارت و سماعت کا اختیار رکھتا ہے؟ کون ہے جو مردہ کو زندگی اور زندہ کو موت دیتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ اس کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ کس نے پہلی مرتبہ کسی شے کو پیدا کیا, دوبارہ وہی اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے؟ کس نے سیدھے راستے کے لیے ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائی؟ ان تمام سوالوں کا جواب تو یہی ہے, یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے. تو پھر یہ لوگ غیر اللہ کو اور جھوٹے معبودوں کو اللہ کو چھوڑ کر کیوں پکارتے ہیں؟ پھر رکوع نمبر 5 سورہ یونس کی آیات 41 سے 53. دنیا کی زندگی کی مدت ایک گھڑی یا اس سے بھی کم ہے. بتایا گیا جب قیامت کے دن لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا تو محسوس کریں گے دنیا کی زندگی کی مدت ایک گھڑی یا اس سے بھی کم تھی. یقیناً خسارے میں وہ لوگ رہے جنہوں نے اس قلیل مدت کی زندگی کو غفلت میں گزار دی. کل اعتراف کریں گے بہت ہی تھوڑی تھی, اور آج اسی کے اندر مزے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ حقائق کھول کر بیان کر رہا ہے. اللہ عارضی زندگی کی بجائے ہمیں بھی آخرت کی دائمی زندگی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا, پھر ان کو مہلت عمل بھی دی, اور جب مہلت ختم ہو گئی اور لوگ باطل پر اڑے رہے تو پھر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملیہ میٹ کر دیا. بتایا کہ اب جو لوگ زمین پر باقی ہیں وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا عذاب کے آنے پر توبہ کریں گے؟ اس وقت تو مہلت عمل ختم ہو جائے گی. رکوع نمبر 6 ہے سورہ یونس کی آیات 54 تا 60. قرآن کریم کی عظمت کی 4 شانوں کا بیان. قرآن کریم کے بارے میں بتایا گیا یہ واز ہے اللہ کی طرف سے جو دلوں کو نرم کرتا ہے, غافلوں کو غفلت سے بیدار کرتا ہے. بتایا گیا قرآن شفا ہے, باطن کے اندر جو بیماریاں ہیں دنیا کی محبت کی ان بیماریوں کا علاج کر دیتا ہے. بتایا گیا کہ قرآن ہدایت ہے, اس سے لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو جائے گی, راہ ثواب صحیح راہ ان پر واضح ہو جائے گی. اور بتایا گیا جو اس کی تقاضوں پر عمل کریں ان اہل ایمان کے لیے قرآن حکیم رحمت کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے بارے میں فرما رہا ہے یہ اللہ کی رحمت سے عطا ہوا. اگر آج ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں اس کا سب سے بڑا ذریعہ خود اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم ہے. اللہ ہمیں اس پہ دل سے ایمان عطا فرمائے, باقاعدہ تلاوت کی, اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, اس کے احکام کے نفاذ کی اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تبھی ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں گے. رکوع نمبر 7 ہے آیات 61 تا 70. اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل تلاوت قرآن کریم ہے. یہاں بتایا گیا اللہ تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے. نبی علیہ السلام سے خطاب ہے جس کام میں آپ مشغول ہو اللہ خوب جانتا ہے, لیکن ایک خاص کام کا ذکر کیا کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو خوب سنتا ہے. سبحان اللہ, یہ تلاوت قرآن کا عمل علیحدہ سے اس مقام پر بیان ہوا, اور اس کی تلاوت کا معاملہ بہت عظمتوں والا عمل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں باقاعدہ قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء, اللہ تعالیٰ کے دوست کون ہیں کہ جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں اور وہ تقوی سے مزین ہیں. دل میں ایمان ہو اور تقوی ہو, یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں, یہ ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء, اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارتیں ہیں اور اللہ کی رضا کی کیفیت ان کو حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء میں ہم سب کو شامل فرمائے. بتایا گیا ان کو نہ کوئی خوف ہوگا آئندہ کے بارے میں, نہ کوئی غم ہوگا ماضی کے بارے میں. خوف اور غم سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کہ اولیاء اللہ نجات عطا فرمائے گا. رکوع نمبر 8 ہے سورہ یونس کی آیات 71 تا 82. فتح ہمیشہ حق کی ہوتی
آتی ہے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ آخری گفتگو فرمائی اور کہا کہ دیکھو تم پر میری تبلیغ کا عمل اگر ناگوار گزرتا ہے تو تم جو چاہو میرے خلاف کر لو، میرا بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے اور میں تو بے غرض ہو کر یعنی میرا کوئی مفاد نہیں ہے، میں تو تمہاری بھلائی کے لیے تبلیغ کا عمل کر رہا ہوں اور کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا۔ مگر بدقسمت قوم ان لوگوں کی اکثریت نے انکار کیا اور پھر آخر میں وہ ہلاکت سے دوچار کر دیے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے فرعون اور اس کی قوم کو دعوت حق پیش کی، معجزات کے ذریعے حق کے ثبوت پیش کیا، مگر ان لوگوں نے ان کی دعوت کا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت کا معاذ اللہ مذاق اڑایا، معجزات کا انکار کیا اور ان کو معاذ اللہ جادو قرار دیا اور پھر ماہر جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا، پھر جادوگروں کو مقابلے میں شکست ہو گئی۔ اللہ نے حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا واضح فرمایا، مشہور واقعہ جس مقام پر بیان ہوا۔ رکو نمبر 9 ہے آیات 83 تا 92۔ بنی اسرائیل کا اول قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کے لوگ ظلم و ستم کر رہے تھے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر توکل کی تعلیم دی اور فرمایا کہ دیکھو اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا کر مسجد کی صورت دو اور وہاں نماز قائم کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد کی التجا کرو۔ معلوم ہوا کہ ان کے لیے بھی خانہ کعبہ ہی قبلہ تھا، کیونکہ ہیکل سلیمانی جس کو بعد میں یہود نے اختیار کیا وہ تو بعد کی تعمیر ہے، تو خانہ کعبہ ہی ان کے لیے قبلہ مقرر کیا گیا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اللہ فرعون اور آل فرعون ان کو تو نے خوب اسباب دیے، اللہ ان کو غرق کر دے، اللہ ان کو برباد کر دے، کیونکہ تیرے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فریاد سن لی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت جو ہے وہ غرق کر دیا۔ غرق ہوتے ہوئے فرعون ایمان لایا ہے، کہتا ہے میں ایمان لے آیا، فرمایا کہ اب ایمان لاتے سے پہلے نافرمانیاں کرتا رہا، پھر اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا اور قیامت تک کے لیے عبرت کا ذریعہ بنا دیا۔ رکو نمبر 10 ہے سورہ یونس کی آیات 93 تا 103۔ کاش قوم یونس کی طرح دیگر قومیں بھی توبہ کر لیتی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کی تحسین کی ہے، عذاب کے آثار انہوں نے دیکھے، پوری قوم نے اجتماعی توبہ کر دی، سب اللہ کے سامنے جھک گئے، اللہ تعالیٰ نے آئے ہوئے عذاب کو دور کر دیا، ان کو معاف کر دیا۔ پھر بتایا گیا ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، ان پر غور کرو اور اللہ کی توحید کو پہچانو اور اس پر ایمان لاؤ۔ یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ ہمیں بھی دعوت دے رہی ہے اجتماعی توبہ کی، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، تبھی ہمارے حالات سدھریں گے۔ پھر رکوع نمبر 11 سورہ یونس کا آخری رکوع ہے اور آخری 11ویں پارے کا بھی آخری رکوع ہے، آیات 104 تا 109۔ باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ مکی دور کے آخر کا بیان ہے، سرداران قریش نبی اکرم علیہ السلام کے سامنے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے طویل عرصے سے ان کو دعوت حق پیش کر رہے تھے، مگر یہ بتوں کی پرستش پر ڈٹے رہے اور معبود واحد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کو انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے دو ٹوک انداز میں کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام تو اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کریں گے، اللہ ہی ہے جو کل نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا ہے، اللہ نے حق نازل کر دیا، جو قبول کرے گا وہ جنت پائے گا اور جو رد کرے گا اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور آخر میں نبی اکرم علیہ السلام کو قرآن کریم کی پیروی کرنے، حق پر ڈٹے رہنے کی تلقین اور اس کے ذریعے اہل ایمان کو حق پر ڈٹے رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔